السلام علیکم۔ چلیے بچوں، آپ اپنی بکس نکال لیجئے۔ آج ہم لیسن نمبر 18 مصنوعی سیارہ پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ریڈنگ اور ڈیفیکلٹ ورڈز وغیرہ بتا دیتی ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے گا، اور جب میں پڑھوں گی تو ساتھ ساتھ انڈر لائن کریے۔ اگر یہ مصنوعی سیارہ کا مطلب ہے سیٹلائٹ۔ اگر آپ کو ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہے تو آپ نے وہ ٹکٹ ضرور حاصل کر لیا ہوگا جسے بھارت سرکار نے 19 اپریل 1975 کو جاری کیا تھا۔ اس ٹکٹ کے آدھے حصے میں زمین کا کنارہ دکھایا گیا ہے، پیچھے گہرا نیلا آسمان ہے، بیچ میں ہلکے آسمانی رنگ کا نگینے جیسا ایک مصنوعی سیارہ ہے۔ دائیں طرف ہندی اور انگریزی میں آریہ بھٹ 1975 لکھا ہے۔ ایسے ٹکٹوں کو یادگاری ٹکٹ کہتے ہیں۔ یہ آریہ بھٹ کے خلا میں بھیجے جانے کے موقع پر جاری کیا گیا تھا۔ اس میں مصنوعی سیارہ کا میننگ تو ہے سیٹلائٹ، اور نگینے کا مطلب جیسے کوئی نگ ہوتا ہے، چمکدار سا، روشن سا ہوتا ہے۔ یادگاری ٹکٹ یعنی میموریبل۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ مطلب انڈیا نے اپنا سیٹلائٹ بھیجا تھا تو ایسا ٹکٹ بنایا گیا جو یادگاری ٹکٹ ہو گیا، میموریبل ہو گیا۔ اور خلا کو کہتے ہیں اسپیس۔ اگر آپ نے یہ ٹکٹ نہ دیکھا ہو تو آپ ہماری ورک شیٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے، آریہ بھٹ ہمارے ملک ہندوستان کا پہلا مصنوعی سیارہ تھا جو 19 اپریل 1975 کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس مصنوعی سیارے کا نام قدیم ہندوستان کے مشہور ریاضی داں آریہ بھٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہندوستان سے پہلے روس، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا، مغربی جرمنی، چین اور جاپان اپنے مصنوعی سیارے خلا میں بھیج چکے تھے۔ ہندوستان 11واں ملک ہے جس نے مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا۔ اس میں قدیم کا مطلب ہے پہلے، بہت پہلے زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ریاضی داں، حساب جاننے والا یعنی میتھمیٹیشین۔ چلیں، کم لوگ جانتے ہیں کہ مصنوعی سیارہ کسے کہتے ہیں، یہ کیسے اور کیوں اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے عہد میں سائنس کی مدد سے جو بڑی بڑی ایجادیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم ایجاد مصنوعی سیارہ بھی ہے۔ مصنوعی سیارہ دھات کا بنا ہوا ایک طرح کا 2 یا 3 منزلہ مکان ہوتا ہے۔ اس میں مختلف کاموں کے لیے سائنسی آلات لگائے جاتے ہیں۔ اسے زمین کی قوت کشش کے اصولوں کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ مصنوعی سیارے کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ راکٹ آتش بازی کی ہوائی جیسا ہوتا ہے اور اسی طرح کام بھی کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے 2 یا 3 منزلہ راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب پہلی منزل کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہ کٹ کر گر جاتی ہے اور دوسری منزل اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ راکٹ کے ایندھن میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی سیارے کو زمینی کشش کی حد سے باہر خلا میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر زمینی مرکز سے سائنسداں اسے خلا میں مناسب جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے عہد کا مطلب ہے ہمارے زمانے میں، اور دھات کا مطلب میٹل کا بنا ہوتا ہے، اور 2 یا 3 منزلہ مطلب فلور ہوتے ہیں، اس میں الگ الگ منزل ہوتی ہیں۔ سائنسی آلات یعنی آلہ ہوتا ہے مشین اور پرزے، اور یہ آلہ کی جمع ہے۔ اور قوت، زمین کی قوت کشش ثقل بھی کہتے ہیں اسے، زمین کی قوت کشش، اس کا مطلب ہے زمین کی کشش جو ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا گریوٹی کہتے ہیں نا، وہ ہے یہ۔ اور آگے جو ہے آتش بازی جو فائر ورکس ہوتی ہیں، اور ایندھن یعنی فیول کچھ نہ کچھ اس میں ڈالا جاتا ہوگا جو اتنی پاور سے وہ اوپر جاتا ہے۔ اور توانائی کا مطلب ہے قوت، حرارت، اور نصب کرنا یعنی قائم کرنا، کھڑا کرنا۔ مصنوعی سیارہ ایک نہایت مفید ایجاد ہے۔ اس میں لگائے گئے طاقتور کیمروں کی مدد سے زمین کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے اور صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے دنیا کے مختلف حصوں میں موسم کے بدلتے ہوئے حالات کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مدد سے سمندری طوفانوں کی پیشن گوئی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی زمین کے اندر آتش فشاں اور زلزلے کے مرکز کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ مصنوعی سیاروں میں لگے ہوئے پیغام رسانی کے آلات کی مدد سے ریڈیو اور ٹیلی فون کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اب آوازوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی حصے کی تصویریں، وہاں کے حالات اور واقعات کو پلک جھپکتے دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھا اور دکھایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی شکل میں یہ سہولت ہمیں مصنوعی سیارے کے ذریعے ہی حاصل ہوئی ہے۔ اس ایجاد نے دنیا کے سارے ملکوں کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ساری دنیا ایک گاؤں
معلوم ہونے لگی ہے۔ اس میں مفید کا مطلب ہے فائدہ مند، اور آگے پیشن گوئی کا مطلب ہے کسی بات کا پہلے سے خبر دینا، جیسے فورکاسٹ ہوتی ہے، موسم کی فورکاسٹ آ جاتی ہے کہ بارش ہوگی اور موسم ٹھنڈا رہے گا، گرم رہے گا، نیوز پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فورکاسٹ آتی رہتی ہیں روز۔ اور آتش فشاں پہاڑ مطلب ایک آگ اگلنے والی جگہ ہوتی ہے، ایک ایسا پہاڑ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ وہ آگ بھری ہوئی ہوتی ہے، جو وہ آگ باہر نکلتی ہے اسے لاوا کہتے ہیں، آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، اس کو انگلش میں پہاڑ کو کہتے ہیں والکینو، اور جو وہ آگ نکلتی ہے اسے کہتے ہیں لاوا۔ اور مرکز کا مطلب ہے درمیان کی جگہ۔ پیغام رسانی، پیغام پہنچانا۔ اس کے بعد ہے پلک جھپکتے، یعنی ذرا سی دیر میں، ذرا سی چند منٹوں میں، چند سیکنڈ میں دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کونے کونے میں، ہر جگہ، ہر حصے میں تصویریں پہنچ جاتی ہیں، حالات پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے سارے الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیے، اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے ایک ایکسٹرا ورک اور تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ اس لیسن میں بہت سارے مشکل الفاظ بھی آئے ہیں، اور جن کو ہم واحد جمع بنا کر اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں، جو آپ کے آئندہ کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے ملک ہے تو اس کا لکھیں گے ممالک، مکان، مکانات، آلہ، آلات، اور آلہ جو ہے وہ الف مد آ لام اور ہے سے لکھا جائے گا۔ واقعہ، واقعات، اور آواز، آوازیں، اصول، اصولوں، ایجاد، ایجادات، مرکز، مراکز، گوشہ، گوشے، حصہ، حصوں، علم، علوم، تصویر، تصویریں، سہولت، سہولتیں۔ حال کا لکھیں گے حالات، اور موسم مواسم، جگہ، جگہیں، طوفان، طوفانوں۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ جو میں نے آپ کو ایکسٹرا ورک کرایا ہے، آپ چھٹیوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی عادت ڈالیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہر لیسن کو اچھی طرح ریڈ کریں، لکھیں، پڑھیں، اور خود کچھ کریٹیو ورک کریں، کچھ اس میں سے واحد جمع ڈھونڈیں، اور کوئی بھی کچھ سوال بنائیں، کچھ اس کے بارے میں، بلکہ آپ سرچ کر لیں تو اور اچھا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں آپ کسی ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں، تو آپ کو بہت اچھی طرح اس کی معلومات ہو جائے گی۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے، تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اور ہم جلدی جلدی آپ کا کام آپ کو بھیجتے رہیں، اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں، اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔